کے ذمہ داران نے بھی ایک موضوع طے کیا کہ اس پر بھی کچھ بات آنی چاہیے. چنانچہ اس پر مستقل بات رکھنے کے لیے ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب قاسمی مینیجر ادارہ خالد ابن ولید پبلک اسکول محمد پور عالم گڑھ تشریف لا رہے ہیں، جن کا عنوان ہے دینی ماحول میں اسکول اور کالج کے قیام کی ضرورت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حين وجدها فهو أحق بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر اراکین پاسبان علماء کرام، آپ حضرات نے اس ناچیز کو ایک بہت ہی حساس اور نازک موضوع ہے گفتگو کا حکم فرمایا ہے، اور دل میں بہت ساری امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ بندہ یہاں حاضر ہوا تھا کہ بہت کچھ استفادہ کریں گے اور اس جشن پاسبان سے لطف اندوز ہوں گے. لیکن ہمارے صدر محترم ناظم صاحب کی غیر موجودگی نے دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کیے کہ اپنے کو بہت سنبھال کر گفتگو کے لیے آمادہ کرنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے ہمہ جہت خدمات اللہ لے اور اسے قبول فرمائے. میرا موضوع ہے کہ اسلامی ماحول میں عسکری اسکول اور کالج کا قیام ہے، اس کی ضرورت. موضوع بہت نازک ہے، بہت حساس ہے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور وقت بہت کم ہے. مجھے یہ احساس ہے کہ شاید میں اس موضوع سے انصاف نہیں کر سکوں گا، لیکن پھر بھی آپ حضرات کے حکم کی تعمیل میں کچھ منتشر باتوں کو مردود شکل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی کے لیے پیدا فرمایا، اور جب فرشتوں کے سامنے آدم کی پیدائش کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے یہ بات کہی کہ اللہ، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. آپ ایسی مخلوق پیدا کرتے ہیں کہ شاید دنیا میں جا کر کتنا فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد سمجھانے کے لیے اور آدم علیہ السلام کی برتری ان پر ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اسما کا علم دیا، اشیاء کا علم دیا، کائنات کی چیزوں کا علم دیا، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، جو تمہاری معلومات ہے اسے پیش کر. فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں چونکہ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے سامنے اپنی معلومات کا اظہار کر دیا، اور یوں حضرت آدم کی فضیلت اور برتری فرشتوں پر ثابت ہو گئی. اور اسی موقع پر اس بات کی جانب اشارہ کر دیا گیا کہ خلافت ارضی کے لیے علم وحی کے ساتھ ساتھ علم الاشیاء
اور کائنات کی چیزوں اور مادی چیزوں کا علم اور اس کی مہارت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب جس زمانے میں انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا علم انبیاء علیہ السلام پر بھی، ان کے علاوہ ان کے دور کے دوسرے لوگوں پر بھی منکشف کیا جاتا رہا اور ضروریات پوری ہوتی رہی، اور انسانیت مرحلہ وار آگے بڑھتی رہی، اپنے شباب کو پہنچتی رہی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت اپنی جوانی اور اپنے کامل شباب پر آ گئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا، وحی کا علم دیا، شریعت کا علم دیا، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا موضوع علم وحی ہے، علم شریعت ہے۔ نبوت کا موضوع یہ علم الاشیاء اور علم الاسماء نہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جن کی ضرورت انسانوں کو انفرادی طور پر یا اس ملت کو اجتماعی طور پر یا زمین کے نظام کو درست کرنے کے لیے یا اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خود بھی توجہ کی اور اپنے صحابہ کو بھی متوجہ کی، اور یہ بات فرما دی، اس جانب اشارہ کر دیا کہ علم وحی اور علم شریعت یہ تو فرشتوں کے ذریعے سے یا دوسرے لفظوں میں انبیاء علیہ السلام کے واسطے اور راستے سے ہی انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ضروریات کا علم، مادیات کا علم، اس میں انبیاء علیہ السلام کے واسطے اور راستے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں نے، چاہے وہ اہل ایمان ہو یا دوسرے حضرات ہوں، جو بھی اس لائن سے کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس کے سینوں پر ان چیزوں کا علم منکشف کریں گے اور وہ انسانوں کے نفع کی چیزیں وجود میں لائے گا اور لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینے کے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم جو کھجوروں کا جوڑا بھی لاتے ہو، نر اور مادہ کھجوروں کے پھول کو ایک ساتھ باندھتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارا تجربہ ہوگا کہ کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں، ایسا نہ کرو، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، اللہ کو جو دینا ہو وہ اللہ دے دیں گے۔ صحابہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے ایک موسم میں کھجوروں کے ساتھ تعمیر نخلا کا عمل نہیں کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ کھجوریں چھوٹی اور کم ہوئی۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے روبرو اس چیز کو پیش کیا تو آپ نے یہ فرمایا، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو، لہذا جیسے کرتے تھے کرتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف سے پہلے انجینئرنگ کی صنعت کو سیکھنے کے لیے اور اس کے ماہر تیار کرنے کے لیے اپنے صحابہ میں سے 2 صحابہ کو دمشق بھیجا، جنہوں نے جا کر اس ٹیکنالوجی کو حاصل کیا اور آ کر طائف کے محاصرے کے موقع پر اس کا استعمال کیا گیا۔ یہ وہی چیز ہے جو علم الاشیاء ہے، علم الاسماء ہے، علم کائنات ہے، علم مادیات ہے۔ دنیا کے نظام کو سنبھالنے اور چلانے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اس علم کی بھی ضرورت ہے، جس طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے علم الوحی کی ضرورت ہے، علم شریعت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم والعلمان، علم الدین اور علم الدنیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس نظریے کا کوئی دنیا کے اندر کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی اس نظریے کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کے علم کی تقسیم غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کتاب اللہ کا مطالعہ کیجیے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے اور اس امت کی پوری تاریخ پڑھیے تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ علم کی تقسیم ہے اور رہے گی۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ کی ذات سے اور وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے سینے پر ڈالا گیا ہے،
نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور دوسرا علم ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں انسانوں کے سینوں پر کھولتے ہیں اور کھولتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود فنا ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دو ہے، علم الدین اور علم الدنیا. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي لِلدِّينِ فَهُوَ عِلْمُ الْفِقْهِ وَأَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي لِلدُّنْيَا فَهُوَ عِلْمُ الطِّبِّ. اور یہ فرماتے تھے كان يتلقف على ما ضيع المسلمون على ما ضيع المسلمون من الطب. وہ افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں نے علم طب کو ضائع کر دیا اور یہ کہتے تھے قد غلبونا اہل الکتاب قد غلبونا علیہ، اس علم پر اہل کتاب پر غالب ہو گئے. اور ان کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ تم ہرگز ایسے شہر میں مت رہو جہاں پر کوئی طبیب نہ ہو، جہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہ ہو. فرماتے ہیں لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن بدنك. ایسے شہر میں ہرگز بود و باش اختیار نہ کرو، مسکرت اختیار نہ کرو جس شہر کے اندر کوئی عالم اور مفتی نہ ہو جو تمہیں تمہارے دین کے بارے میں بتائے، اور جس شہر کے اندر کوئی طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر نہ ہو جو تمہیں تمہاری بدن کے بارے میں بتائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے گئے، ان کے سینے میں درد اٹھ رہا تھا. آپ ان کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا انت رجل مفقود، تم ہارٹ کے مریض ہو، دل کے مریض ہو، امراض قلب کا شکار ہو. اس توفیر یہ فرمایا کہ الحارث بن کلدہ، حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ، اخا ثقیف فإنه رجل يتطبب، جو ثقفی ہیں اور جو اس مرض کے اسپیشلسٹ اور ماہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ریفر کیا، خود ان کو وہاں بھیجا. اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت ساری بیماریوں کا علاج بتایا اور بہت ساری اشیاء کو تمام بیماریوں کا علاج بتایا، لیکن اس کے باوجود ایسی وسعت تھی آپ کی تعلیمات میں اور آپ کے مزاج میں، اور آپ نے صحابہ کو کا جو مزاج فرمان چلایا تھا وہ یہ تھا کہ نفع کی چیز جہاں بھی ملے اسے حاصل کرنا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو. جو فن ہمارے اور انسانیت کے نفع کے لیے ہے اسے حاصل کرنا ہے. چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف بھیجا. حارث بن کلدہ سختی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فارس میں ایران میں جا کر دل کی بیماریوں کا علاج خاص طور پر سیکھا تھا اور اس کے ماہر ہو گئے تھے. یہاں تک کہ ایران میں بھی انہوں نے پریکٹس کی، بہت سارا پیسہ کمایا اور پھر تمام عرب میں سب سے بڑے ڈاکٹر بنے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم طب کی کیا اہمیت ہے. حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج خود ایسے لوگوں سے کرایا کہ جو آپ کی عیادت کر آپ کو دیکھنے یا آپ سے ملنے کے لیے وفود کی شکل میں آتے تھے، اور وفود میں حکمان اور اطباء ہوتے تھے. آپ اپنی آخری وقت میں بیمار رہا کرتے تھے تو آپ کو اپنا علاج خود کرتے تھے. طب نبوی تو آپ ہی کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. اس کے باوجود وہ اجانب، وہ اجنبی لوگ جو قبائل کی طرف سے آتے تھے، وفود کی شکل میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائیں بتاتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نسخوں کو لکھ دیا کرتی تھیں، دوائیں تیار کرتی تھیں، آپ کو کھلاتی تھیں، اور آگے چل کر کے اتنی مہارت ان کو ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں میں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلکہ بہت سارے مردوں میں ممتاز اور فائق تھے. علم الفقہ یعنی علم الشریعہ میں، اور علم انصاب العرب و ایام العرب میں، اور علم الطب کے اندر ان کے بھانجے جو ان سے بہت قریب تھے ہم سب جانتے ہیں. حضرت عروہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ خالہ جان مجھے آپ کے علم فقہ کی مہارت پر کوئی تعجب نہیں ہے. اقول زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ولا اتعجب من علمك بالشعر وايام العرب، ایام عرب اور اشعار کی معلومات جو آپ کو ہے بے انتہا، اسے مجھے کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرت نہیں ہے. کیونکہ اقول ابنۃ الصدیق رضی اللہ عنہ، اس صدیق اکبر کی بیٹی ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں. ولكن اتعجب منك بعلم الطب، میں آپ کے علم طب کی مہارت سے حیران ہوں. یہ کہاں سے من أين
وَكَيْفَ وَمِنْ أَمَّا کہاں سے آپ نے اس کو حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے بھانجے، بہت سارے وفود آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں، آپ بیمار رہا کرتے تھے، وہ دوائیں بتاتے تھے، میں ان دواؤں کو لکھتی تھی، تیار کرتی تھی، آپ کو کھلاتی تھی، لہٰذا مجھے ان دواؤں کے بارے میں معلومات ہو گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا ہر وہ علم جو انسانیت کو نفع دے، کیونکہ یہ امت نفع دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ امت رہبری کے لیے پیدا ہوئی ہے، خلافت عرضی میں اپنے نبی کے نائب بن کر کے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب ایسے افراد ہوں گے جو علم وحی کے ساتھ ساتھ علم الابدان کے بھی ماہر ہوں گے، علم الاشیاء کے بھی ماہر ہوں گے، طبیعیات کے بھی ماہر ہوں گے، علم الاراضی کے بھی ماہر ہوں گے، علم الفلکیات کے بھی ماہر ہوں گے، اور جدید ٹیکنالوجی کے ماہر ہوں گے، تو یہ قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اس ملک کے لیے، سارے عالم کے لیے زیادہ نافع ہوں گے، اور خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بنیں گے۔ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہماری اس امت میں عہد باہر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت کی تکمیل ہوتی رہی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ہمارا جو یعنی اسلامی جو لشکر ہوتے تھے، جو اسلامی فوج ہوتی تھی، وہ ان کے پاس جو ظاہری چیزیں ہوا کرتی تھی بہت اپڈیٹ ہوتی تھی، بہت لیٹسٹ ہوتی تھی، بالکل جدید ہوا کرتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی جگہ بنایا، اگرچہ وہ اپنے ایمان میں ہم سے کہیں آواز بلند برتر تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے لہٰذا جدید وسائل کی ضرورت نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے ذہن و دماغ میں یہ تنگی نہیں تھی، خدا نخواستہ تنگی نہیں تھی کہ ہمیں یہ علوم اجنبیوں کے ہیں، یہ غیروں کے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی بڑی چادر سے عمل کرتے تھے، آخر اوپر میں آپ کے پاس نہیں چادر تھی جو یمن سے بن کر کے آئی ہوئی تھی، تلوار کہیں کی ہوا کرتی تھی، چادر کہیں کی ہوا کرتی تھی، فوج اور زرہ کہیں کی ہوا کرتی تھی، گھوڑے کہیں کے ہوا کرتے تھے۔ جو چیز جہاں سے ہمیں ملے گی ہم آراستہ ہوں گے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اجتماعی طور پر اپنے ملت کے افراد کو ان سے آراستہ کریں گے اور آگے بڑھائیں گے، ورنہ یہ ہمارا جو مجموعہ ہے یہ دنیا کی دور میں پچھڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بوجھ بن جائے گا اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اور پھر بالواسطہ پورے عالم کے لیے۔ لوگ یہ کہیں گے یہ جو مجموعہ ہے اتنا بڑا کروڑوں کا مجموعہ ہے یہ بے فائدہ ہے، انہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا کہ یہ کبھی جمعے میں جا کے نماز پڑھ لیں، عید میں جا کر نماز پڑھ لیں، اپنے دین پر عمل کر لیں، ہمارے لیے یہ بیکار ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو نفع کی چیز ہوتی ہے، جو چیز مفید ہوتی ہے وہی باقی رہتی ہے۔ خود قرآن میں یہ بات کہی ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جھاگ ہوتا ہے اور جو کھد، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو برغبار ہوتا ہے، وہ سب بھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، اور جو چیز نفع دینے والی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام ابتدا سے تقریباً 200-300 سال پہلے تک ایسا ہوا کرتا تھا کہ ملت کے افراد علم وحی کے ساتھ علم وحی تو ہم سب کی ضرورت ہے، ہر فرد بشر کی ضرورت ہے، ایک طرف اس کے متخصصین ہوا کرتے تھے، علماء، حفاظ، فقہاء، متکلمین، مفسرین، حکماء، فلاسفہ۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر کے، دینی علم سیکھ کر اپنے فن میں، اپنے شعبے کے اندر وہ آگے بڑھتا تھا۔ وہ تجارت میں، زراعت میں، وہ اس دور کا آپ تاریخ پڑھیں بادشاہوں کی، آپ تاریخ پڑھیں آج سے قرون وسطیٰ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے جو تعلیمی نظام تھا، آپ کو ملے گا کہ فلاں صاحب نے فن سپاہ گری بھی سیکھا، اور یہ بھی سیکھا، قرآن بھی پڑھا، فقہ بھی پڑھی، حدیث پڑھا، تاکہ ہمارے جو علماء جن کا نام آتا ہے ان کے بارے میں آپ کو ایک چیز مل جائے گی کہ وہ اس فن کے بھی ماہر تھے، جو اس زمانے کے اندر گھوڑ سواری کے بھی ماہر تھے، تلوار بازی کے بھی ماہر تھے، تمام چیزوں کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا، اور تعلیمی نظام کی ذمہ داری کسی فرد پر نہیں تھی، افراد پر نہیں تھی، کسی گاؤں والوں پر نہیں تھی، یہ تو ہمارے جو ذمہ دار اولو الامر ہوا کرتے تھے، جہاں مسلمانوں کا اجتماعی مال جمع ہوا کرتا تھا، تعلیم کی پوری ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، عبادت خانہ بنانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، اسی طریقے سے شاعت اسلام کی ذمہ داری
وہ اپنے اس بیت المال سے اس چیز کو سنبھالا کرتے تھے. لیکن جب سے ہماری شور قسمتی یا تلک الایام نداولها بین الناس کا جب مظہر یہاں پیش آیا اور ہمارے ہاتھ سے چیزیں چلی گئی، تو اب یہ ذمہ داری چاہے علم وحی کی، اس علم کی تعلیم گاہوں کی ذمہ داری ہو، یا علم الابدار علم الاشیاء کی تعلیم گاہوں کی ذمہ داری ہو، یہ ملت کے کندھوں پر آ گئی. کیونکہ وہ بیت المال بھی بیت المال المسلمین تھا، اور ہر مسلمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی بیت المال المسلمین ہے. یہاں انفرادی طور پر ہے، وہی چیز آگے جب کہ اجتماعی شکل اختیار کر لیتی تھی، تو جب اجتماعیت میں وہ چیز ختم ہو گئی تو انفرادی طور پر یہ ذمہ داری ہماری آپ کی ہو گئی کہ ہم ایسا تعلیمی نظام بنائیں کہ ایک طرف اس ملت میں متخصصین پیدا ہوں. علماء کا وجود انتہائی ضروری ہے، ان کے بغیر اسلام باقی نہیں رہے گا، اس کی صحیح تعبیر و تشریح کرنے والے باقی نہیں رہیں گے. اگر مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم نہ ہوتا تو آج ہندوستان میں اسلام کی شکل میں باقی نہ رہتا. سارا کا سارا یہ مجموعہ ہمارا یہ متغیر ہو چکا ہوتا، بدل چکا ہوتا. اس طرح اس دور میں مجدد افسانی کی ضرورت تھی، شاہ ولی اللہ کی ضرورت تھی، اسی طرح شاہ عبد العزیز کی ضرورت تھی، سید سر شاہد بھائی شہید کی ضرورت تھی، اسی قاسم ناموتوی کی ضرورت تھی. آج بھی ضرورت ہے، چاہے ایک فرد بن جائے قاسم ناموتوی یا ہم جیسے چھوٹے موٹے، اور یہ سب مل کر کے ان کا کام کریں، ان کا مشن انجام دیں. یہ فرض کفایہ ہے. ان کا بقا، ان کا وجود ضروری ہے. علماء کا وجود انتہائی ضروری ہے، فقہاء کا وجود ضروری ہے، محدثین کا وجود ضروری ہے، مفسرین کا وجود ضروری ہے، متکلمین کا وجود ضروری ہے، یہاں تک کہ وقت پڑھنے پر مناظرین اسلام کا بھی وجود ضروری ہے. یہ سب ہمارا یہ ضروری ہے، اور جس کے لیے ہمارے اکابر نے یہ مدارس کو قائم کیا، اور اللہ کا شکر ہے ان کے اخلاص کی برکت سے، ان کی لگن اور قرآن کی برکت سے، ان کی قناعت اور ہدایت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا مرحلہ سر کر دیا. آج اسلام میں ہندوستان میں اپنی اصلی شکل کے ساتھ قائم و دائم ہے، بلکہ پورے عالم میں جتنا خالص اسلام تفہیم، تشریح اور تعمیل کے اعتبار سے بر صغیر میں دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ جن اداروں کی دین ہے اور ہمارے قابل کی دور اندیشی ہے. لیکن یہ جو دوسرا جو تقاضا تھا اور دوسرا جو مرحلہ تھا کہ امت میں ماہرین طبیعیات اور امت میں ماہرین طب اور ماہرین فن، ماہرین فنون، اس طرح کے لوگ پیدا ہوں، یہ خلا بڑھتا چلا گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنی ہے، بہت جگہ کہا بھی ہے، کہ آج لوگ الزام یہ دیتے ہیں کہ علماء نے توجہ نہیں کی کالج بنانے کی، اسکول بنانے کی، اصلی تعلیم کو فروغ دینے کی، بلکہ بعض تو اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں تو علماء کی وجہ سے آج ہماری قوم اصلی علوم سے جاہل ہے، اور ہمارے یہاں اس طرح کے افراد نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں پیچھے. یہ سارے الزام علماء کو دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نہیں، علماء نے کبھی نہ اس میں کوتاہی کی ہے، نہ علماء نے مخالفت کی ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام ہمارے اکابر علماء نے یہ کہا ہے کہ اصلی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کی ایمان محفوظ ہو، عقیدہ محفوظ ہو، تہذیب و تمدن محفوظ ہو، اور انسان صحیح نیت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرے. ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ انگریزی پڑھنا ناجائز ہو، اور کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ عالم ہے تو اس کے سامنے تو انتم عالم بھی پوری دنیا کو بھی ہوگا. اس کے سامنے تو حضرت زید بن ثابت کا یہودیوں کی زبان 13 یا 15 دن سیکھنے کی حدیث بھی ہوگی، وہ کیسے مخالفت کر سکتا ہے؟ تصور نہیں ہو سکتا کسی عالم نے کبھی ایسی تعلیم کی مخالفت کی ہو. بات دراصل یہ ہے کہ علماء کے بعد وسائل کی قلت تھی. وہ پہلے علماء اپنے مدارس اور اپنے دینی پہلو کو بچانے کی فکر میں محدود وسائل کے ساتھ میدان میں تھے، اور کن کوششوں سے اور قربانیوں سے انہوں نے ان اداروں کو قائم کیا اور انہیں پروان چڑھایا. یہ ہم سب کو معلوم ہے. آپ کی ذمہ داری تھی. جنہیں سر سید احمد خان نے پڑھایا تھا، جنہیں جامعہ ملیہ کے لوگوں نے پڑھایا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. جس طرح دارالعلوم دیوبند کے فرزندان نے، مذاہب کے فرزندان نے، اور اسی طرح ندوہ کے فرزندان نے، اسی طرح شاہی مراد کے فضلا نے اپنے اپنے گاؤں میں جا کر مکاتب اور مدارس ضرورت کے مطابق قائم کیے، چپے چپے پر قائم کیے، گلی در گلی قائم کیے، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، جنگل جنگل، جہاں مجھے محسوس ہوا کہ
کوئی بس ہو کوئی انجمن، یہ شعر اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں میں چراغ جلا دیا، تو انہوں نے تو اپنا کام الحمدللہ پورا کر دیا، حضرت نامی کی منشا کو پہچان کر ان کے مشن کی تکمیل کر دی، یہاں تک کہ اب آپ ہی لوگوں کی زبان سے جملہ نکلنے لگا، اتنے مدارس کی کیا ضرورت تھی، اتنے مکاتب کی کیا ضرورت تھی۔ الحمدللہ مجھے اعجاز ہے، اس ملت کا اعجاز ہے، اس قوم کا اعجاز ہے، اور اس بات کی علامت ہے یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، علماء قیامت تک باقی رہیں گے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے وہاں سے پڑھ کر آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، عصری تعلیم حاصل کی تھی، آپ مڑ کر اپنے گاؤں میں آتے اور اپنے یہاں کوئی اسکول اچھا سا بناتے جو بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ آپ جس تعلیم کی بات کرتے ہیں اور جس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے گاؤں میں 5ویں 8ویں 10ویں تک اسکول بناتے، یہاں سے بچوں کو 5% بچے تو علماء کے حوالے ہوئے، انہوں نے ان کو عمل سے آراستہ کر کے بھیج دیا، پورے عالم سے ان کو منتشر کر دیا، 85-85-95% بچوں کو آپ سنبھال لیتے، ڈاکٹر بنا دیتے، انجینئر بنا دیتے، آپ ان کو وکیل بنا دیتے، جج بنا دیتے، آپ جو چاہیں ان کو بناتے، کبھی کسی عالم نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی، آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، آپ کو موقع ملا، آپ چھوٹے شہر چلے گئے، اور موقع ملا اور آگے چلے گئے، اور موقع ملا آپ لندن چلے گئے، اور موقع ملا آپ امریکہ چلے گئے، مڑ کے آپ نے نہیں دیکھا میں جس گلی کے اندر پڑھ رہا ہوں، اس کے کھیتوں میں رہا ہوں، اس گاؤں گلی کے بچوں کا کیا حال ہے، جہالت کس طریقے سے عام ہوئی ہے، اور اصلی تعلیم ہمارے کو اس طرح علماء نے 150 سال کے بعد بھی محسوس کیا یہ خلا ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہمیں بھی اس میدان میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے برادر زادے ہیں، یہ بھی ہمارے خاندان کے بچے ہیں۔ دوسری طرف علماء نے جب یہ محسوس کیا، جس کو علامہ شبلی نے 1883 میں محسوس کیا تھا کہ اگر ہم اصلی تعلیمی ادارے اپنے ماحول میں قائم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے آسان کر کے اس کرسچن اسکول میں پڑھ کر کے کرسچن بن جائیں گے جو 1837 میں قائم ہو چکا تھا۔ تقریباً 50 سال میں علامہ شبلی کی پیدائش 1857 کی ہے، ان کی پیدائش سے پہلے اعظم گڑھ میں مشن اسکول قائم ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے بچے، والداروں کے بچے اس میں تعلیم حاصل کر کے وہ آزاد خیال ہو رہے تھے، لبرل ہو رہے تھے، عیسائی ہو رہے تھے۔ علامہ شبلی نے 1883 میں ہی فوراً محسوس کیا کہ اپنے جو موضوع ہے اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم، اس کو قائم کیا، خاندان کی زمین، رشتے داروں کی زمین کو وقف کرایا، اور جو سینکڑوں کروڑ کی بڑا پٹی ہے، اور اس مخلص کا یہ کارنامہ ہے تو اس کے خاندان کا ایک آدمی اس میں نہ آج کوئی ممبر کی حیثیت سے شریک ہے، مدرس کی حیثیت سے شریک ہے، قوم کو دے کر چلے گئے، ہمارے بچے ہمارے ماحول کے اندر پڑھیں گے۔ علامہ اقبال اس بات کی آواز لگاتے رہیں گے، فرمایا کہ جب سے میں کالج میں پڑھا رہا ہوں اور بچوں کا حال دیکھ رہا ہوں، میرا 10 سال کا تجربہ ہے، اگر آئندہ 20 سال تک ہمارے بچے اس ماحول میں پڑھتے رہے، یہ سارے کے سارے اسلام کے حساب ہو جائیں گے، قرآن کے حساب ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے درست نکل جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے آواز لگائی کہ اس طرح کے ادارے قائم ہونے چاہیے۔ وہ آواز جو اس زمانے سے لگ رہی تھی، پھر حضرت مولانا حسین محمدی رحمۃ اللہ نے اس طرف توجہ دلائی، اور آگے چل کے مولانا علی قدری رحمۃ اللہ 1970 سے بات کہتے رہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے اسلام کی بقا اور ان کے نئی نسل کے عقیدے کی حفاظت اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے کو قائم کریں، اپنے ماحول میں بچوں کو پڑھائیں، اور آگے چل کر کے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آخری علوم بات اس بات پہ توجہ دلاتے تھے، اور یہاں تک کہ علماء نے انہیں اکابر کی توجیہ پر، انہیں کی ارشاد پر، انہیں کی تنبیہ پر یہ کہنا اٹھایا کہ نہیں ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، اب ہم اپنے ماحول میں بچوں کو پڑھائیں گے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان کی سطح پر آج دینداروں کے ذریعے سے یہ نظام چل رہا ہے، وہی میرا وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ سبحان اللہ۔ ایک اعلان کرتے ہیں کہ نماز عشاء انشاءاللہ اسی حال میں پڑھی، اس لیے آپ حضرات پروگرام کے بعد اطمینان سے بیٹھے، پروگرام کے بعد 3 نماز ادا کریں۔ ابھی آپ حضرات بہت ہی